تو میں گور اظہری صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ اپنا مقالہ 15 منٹ میں اب جو 15 منٹ کا ٹائم متعین ہم نے کیا ہے، فکر رضا، تعلیمات رضا کی اہمیت دور جدید کے تناظر میں، حضرت علامہ گوہر احمد الازہری مدث اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واصلی واسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، قال اللہ تعالی فی الکلام القیم والفرقان المجید، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال فی موضع آخر فوق كل ذی علم علیم، وقال تعالی فی اول سورة البقرہ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ المولان العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت حمد و ثنا، تمام تعریفات کہ ان کا سزاوار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، کہ جس نے ہم پر احسان کر کے اولاً تو ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور دوسرا عظیم احسان ہم پر یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اپنی دعوت پر، اپنے اس بیان پر لبیک کہنے والا بنایا جو انہوں نے عالم ارواح میں الست بربکم کے عظیم ارشاد سے ہمیں نوازا تھا، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بلا کہنے والے لوگوں میں سے شامل ہوئے۔ اور اس پر ایک عظیم احسان یہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے بعد از امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے بنایا، کہ جن کے امتی ہونے کی تمنا سابقہ انبیاء کرام نے کی، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت اس احسان کو بار بار قرآن مجید میں بھی ذکر فرماتے ہیں، اور کسی نعمت کے عطا کرنے پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مسلمانوں پر یا اہل ایمان پر یہ نعمت عطا کر کے ان پہ منت فرمائی، لیکن ایک عظیم نعمت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر منت فرمائی، ان پر احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اللہ رب العزت کا بے حد حمد و ثنا، اور آپ کے اور میری طرف سے اور تمام مشاہدین و مشاہدات کی طرف سے لاتعداد درود و سلام، افضل درود و سلام برذات اقدس جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے طفیل سے، جن کے فیضان سے ہم دن گزار رہے ہیں اور ہمیں رزق عطا کیا جا رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ تو بڑی مبارکباد ہے اور آپ کو خصوصاً محترم توصیف احمد وانی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو، سید علی بلخی پخر پورہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو یہ پیج ہے اور جس کے بھی ذریعے آپ وقتاً فوقتاً ان علمی کانفرنسز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، تو اس پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل میں یہ چیزیں جو ہے وقت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اٹس دا نیڈ آف دا آور دیٹ وی create such conferences, organize such conferences and invite the scholars from all over the globe۔ تو اس چیز کی بے حد ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے فکر رضا کانفرنس، دیکھیں آپ نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے، یا میں کہوں ایسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے کہ جن کو ہم ایک کانفرنس میں نہیں سمجھ سکتے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاضل بریلوی is not a personality which we can cover in just one seminar, in just one webinar, or in a single conference, because Imam Ahmad Raza has got such a diverse personality. ان کی زندگی کے اتنے ڈائمنشنز ہیں، he is such a multi-dimensional personality, he is such a multi-talented and legendary scholar he was. We cannot cover him in just one seminar, one webinar۔ اور میرا ماننا یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ ان کے ایک ایک زندگی کے گوشے پر ایک ایک سیمینار کیا جا سکتا ہے، ایک ایک کانفرنس کی جا سکتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے فکر رضا، فکر رضا پر بھی اس کے بھی کئی گوشے ہو سکتے ہیں، اس کے بھی کئی ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں جن پر گفتگو سیر بحث کی جا سکتی ہے، اور کئی حوالے ہیں اس کے، کئی تناظر میں اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں جن 2-3 چیزوں پر گفتگو کروں گا اپنے اس قلیل وقت میں،
مجھے بالکل خیال ہے کہ آپ نے بڑے علماء کو مدعو کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کریکٹ کر لوں. آپ نے جب مجھے مدعو کیا تو آپ نے یہ فرمایا علامہ و مولانا، تو ایسے القابات آئندہ میرے لیے استعمال نہ کریں. احترام آپ اتنا کہہ سکتے ہیں گوہر الازہری صاحب، بس اتنا بہت ہے. علامہ مولانا آگے سے استعمال نہ کریں. تو اعلیٰ حضرت کی فکر جو ہے نا بہت ہی زیادہ بلند، اور اس کے کئی گوشے ہیں. اس پر اگر بات کی جائے تو میں جن دو نقطوں پر بات کر رہا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے ایک عظیم فکر جو امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ امت کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو، امت کے ختم ہوئے تعلق کو جو بارگاہ رسالت سے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے تھا، اہل بیت اطہار کی ذات بابرکت سے تھا، ان کی مبارک نسبتوں سے تھا، اسی طرح پھر صحابہ کرام سے تھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تھا، احادیث طیبہ مبارکہ سے جو تعلق امت کا کھویا ہوا تھا، کٹا ہوا تھا، یا کچھ دور ہو گئے تھے ہم اس تعلق سے، اس رشتے سے، تو اعلیٰ حضرت نے اس تعلق کو از سر نو امت کا تعلق اور برصغیر جو میں بالتخصیص کہہ سکتا ہوں کہ برصغیر میں ہندو پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس ایریا کا یعنی امت کے مسلمانوں کو پھر سے ایک بار سے جھنجھوڑ دیا، ان کو اپنا مقام یاد دلایا کہ آپ لوگ کہاں ہیں. آپ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کا جو تعلق، مسلمانوں کا جو تعلق، ان کے ایمان کا، ان کی روح کا جو تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تھا، اس کو از سر نو انہوں نے اجاگر کیا، از سر نو اس کی تجدید کی. یہ فکر اعلیٰ حضرت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت کے کھوئے ہوئے رشتے کو حضور علیہ السلام کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا. امت جو بکھری ہوئی تھی ان کو پھر سے جمع کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے. اور اس کا کیا طریقہ کار اعلیٰ حضرت نے اختیار فرمایا جو ان کے وقت کے مناسب تھا، وہ یہ تھا کہ امت میں بے حد زیادہ گستاخیاں پھیلی ہوئی تھی. از سر نو کئی فتنے آئے، چونکہ اس گلشن نبوت پر روز اول سے ہی اس گلشن نبوت پر کئی زیادہ تیز ہوائیں چلتی رہی، کئی تیز آندیاں آئی. دشمنان اسلام، طاغوت نے کئی قوتیں استعمال کر کے اس گلشن نبوت کو کئی طرح سے کمزور، نڈھال کرنے کی کوشش کی. لیکن امام احمد رضا اس وقت کھڑے ہوئے اور اس گلشن نبوت کی اس طرح پاسداری کی، اس طرح جان نثاری کی، اس طرح اپنے علم کا، اپنے وقت کا، اپنی ذہانت کا، اپنی فقاہت کا بھرپور استعمال کر کے امت کے کٹے ہوئے رشتے کو، امت کے بچھڑے ہوئے اس جو تعلق جو کٹا ہوا تھا، جو بچھڑا ہوا تھا، اس کو لا کے در مصطفیٰ سے جوڑ دیا. اور اس کا بہت ہی بڑا کارنامہ ادب بارگاہ رسالت تھا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہے تحفظ ناموس رسالت اعلیٰ حضرت کی ایک ماشاء اللہ. خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، تو فکر رضا کی ایک اہم ترین خصوصیت تحفظ ناموس رسالت ہے. تو فقط اس موضوع پر بھی میں بار بار میں مجبور ہوں، مجھے معاف کیجیے گا یہ جملہ کہنے پر، میں ہر باری کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک بات پر اعلیٰ حضرت کی ایک ایک کانفرنس کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو فقط تحفظ ناموس رسالت پر جو اعلیٰ حضرت نے کام کیا، اس پر ہم کئی گفتگو کر سکتے ہیں، کئی کانفرنسز انعقاد کر سکتے ہیں. تو فقط میں ایک مثال آپ کی عرض کر دوں یہاں پہ. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اس کی کتنی حیثیت ہے، اس کی کتنی ملٹی ڈائمینشنل ترجمہ ہے، اور وہ خود اپنے اندر ایک تیسیر تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے کنز الایمان. ٹھیک ہے، اس پر اگر بات کی جائے، یعنی اس وقت کے جتنے بھی علماء کرام، جید علماء کرام نے ترجمے لکھے، ان پر اگر ہم گفتگو کریں، مثلا ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جب اللہ تعالیٰ منافقین کفار کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اب اس پر ترجمے کرنے والوں کے ترجمے چیک کر لیں. کوئی کہتا ہے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ مذاق کرتا ہے، تو کوئی کہتا ہے اللہ ہنسی کرتا ہے، تو کوئی کہتا ہے اللہ ان سے مخول کرتا ہے، تو کوئی کہتا ہے اللہ ان کو بناتا ہے. اب آپ دیکھیے ناظرین کرام اور ناظرات، یعنی کس قدر ترجمہ اریاں ہے، کس قدر ترجمے میں اندر فحاشی اور غلطیاں کی اللہ رب العزت کی ذات بابر کے ساتھ ایسے کلمات کا استعمال کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں محال ہے.
کیونکہ اللہ رب العزت کی شان میں کچھ چیزوں کا محال جاننا عین ایمان ہے۔ ہم جب عقائد پڑھتے ہیں، عقائد نصفیہ پڑھے، عقیدۃ الطحاویہ پڑھے، جو بھی آپ متن پڑھے عقیدے کا، اس میں یہ بات آپ واضح پائیں گے کہ عقیدے کے لیے اللہ رب العزت کی شان میں کچھ چیزوں کا محال جاننا عین ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے تمام عیوب، تمام نقائص، جتنے بھی خصائل رذیلہ ہے، ان سے اللہ رب العزت کی ذات کو پاک جاننا یہ ایمان کی جان ہے۔ تو اللہ رب العزت ان تمام عیبوں، ان تمام نقائص، ان تمام خصائل رذیلہ سے پاک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ دیکھیں، اللہ یستہزئ بہم، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو کس قدر حسین اور خوبصورت اور ادب میں ڈلا ہوا ترجمہ امام اہل سنت نے فرمایا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں سورۃ الحجرات میں کی آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنین اور مومنات کو یہ حکم فرماتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی بھی ایک دوسروں کو مذاق ٹھٹھا نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی مسلمان مرد کسی دوسرے لوگوں کو ٹھٹھا مذاق نہ کرے، ان کو نہ بنائیں، ان کا استہزاء نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ جن کا تم استہزاء کر رہے ہو، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہیں، اور یہی حکم مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس آیت کی تناظر میں آپ نے جس بات کی طرف شروعات میں اشارہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سوء خطاب کا استعمال کرتے ہیں، برے القابات کا جو ہے استعمال کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے تناظر میں بھی ہم یہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو اس چیز کی اللہ رب العزت نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کسی ایسے لقب، کسی ایسے نام، کسی ایسے جو ہے ٹائٹل کا استعمال کرے جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام تم سے بہت بلند و بالا ہو سکتا ہے کہ جس کا تمہیں ادراک نہیں۔ یعنی آپ خود خدا نہ بنیے، خدا نہ بنیے، ٹھیک ہے، خدا نہ بنیے۔ تو اس پر بات کرتے ہوئے سورۃ الحجرات میں منع کیا گیا لوگوں کو ٹھٹھا کرنے سے، مذاق کرنے سے۔ یا اسی طرح جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تم نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے عوض میں تم سے یہ فرماتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو ان کی قوم نے کیا عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں، آپ ہم سے مخول کرتے ہیں، آپ ہمیں بناتے ہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ یعنی ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ جاہلین کی صفات میں سے ہے۔ اب ایسے ترجمے اللہ رب العزت کی شان میں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایسے ترجمے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود کو موحد کہنے والے، توحید پر زیادہ زور دینے والے، وہ اپنے توحید کے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان کے ترجمے، ان کی توحید کے جو ان کی جو اس کا جو معیار ہے وہ کہاں پہ اترتا ہے؟ آپ کا ترجمہ کہاں ہے؟ کہیں اس ترجمے کی وجہ سے آپ کی توحید پر کوئی شکن تو نہیں آتی؟ آپ کی توحید پر کوئی زور تو نہیں آتا؟ آپ کی توحید کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی کہ آپ اللہ رب العزت کی شان میں ایسے القابات استعمال کر رہے ہیں جن القابات سے موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جاہلین کی صفات ہے، کہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ آپ جاہل کہہ رہے ہیں۔ تو اس فکر اعلیٰ حضرت نے یہ ادب بارگاہ ہمیں سکھایا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے سکھایا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب مقدم ہے انبیاء کی بارگاہ کے ادب پر۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فکر اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بارگاہ ہے اس کا ادب آپ سیکھیں، اس کے حقوق آپ جانیں۔ اب آئیے دوسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ٹھیک ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت 12 ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ تو اس پر اب ترجمے کرنے والوں کے ترجمے دیکھیں
یعنی جتنے بھی مارکیٹ میں ترجمے اویلیبل ہے اردو کی ترجموں میں کی میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر میں جو چل رہے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں جو ترجمے مشہور و معروف ہیں، 15 20 22 23 کے قریب ترجمے ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں، تو ان میں اگر آپ بات کی جائے بنا کسی کا نام لیے ہوئے، ان پر آپ ایک سرسری نظر دوڑا لیں تو کسی نے ترجمہ کیا ہے عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، التی احسنت فرجہا کا یہ ترجمہ کیا، جس نے اپنی شہوت کی جگہ کو روکے رکھا، تو کوئی کہہ رہا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کو روکے رکھا. تو ایسے ایسے عریاں ترجمے لوگوں نے جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ شان میں کی، اور یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ طیبہ طاہرہ ماں ہے سیدہ مریم علیہ السلام، جس کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے جن کی پاکیزگی، جن کی پاک دامنی کی گواہی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا ماں کی گود میں دی کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود ان کے بیٹے نے دی، حالانکہ وہ ابھی گود میں تھے. تو یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا، اس بات کی گواہی دینی تھی کہ انبیاء کی طرف یا ان سے منسوب رشتہ داروں کی طرف، ان کے آل کی طرف کسی بھی قسم کی ناپاکی کا آپ اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ کس قدر عریاں ترجمہ ہے. تو قربان جائے امام اہل سنت پر، امام احمد رضا، جب وہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں عمران کی بیٹی جس نے اپنے پارسائی کی حفاظت کی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. تو کس قدر ادب میں لپٹا ہوا ترجمہ ہے. حالانکہ ادب میں ترجمہ جب کرتے ہیں ترجمۃ القرآن تو اس میں کچھ باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے. آپ فقط اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ آگے کس ذات کی بات ہو رہی ہے اور اس ذات کے حوالے سے میں ترجمہ کروں، نہیں، فقط اس کو نہیں دیکھا، اس بات کو بھی دیکھا کہ الفاظ کے دائرے سے ترجمہ باہر نہ نکل جائے، الفاظ کے دائرے میں رہ کر، لغوی دائرے میں رہ کر ترجمہ بھی ہو اور بارگاہ کا سوء ادب بھی نہ ہو، بارگاہ کا ادب بھی نہ چھوٹے. تو اس پر ایک اور مثال، اور آخری مثال میں عرض کر دوں، سورۃ الفتح کی آیت کریمہ جو ہے شروعات میں جب فتح مکہ کا اعلان، فتح مکہ کی مبارکباد اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس پر آپ ترجمے دیکھ لیں، ان 20 22 23 ترجمے کرنے والوں کے ترجمے دیکھ لیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، پھر آپ کے معاذ اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کیے، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کیے. تو کوئی کہہ رہا ہے آپ کی پچھلی خطائیں معاف کی، آپ کی اگلی خطائیں معاف کی. حالانکہ مطلب میں اس بات سے کہنے سے کتراؤں گا نہیں، مدینہ یونیورسٹی جہاں پہ زور و شور سے، اور جامعہ ام القری مکہ یونیورسٹی میں زور و شور سے کٹر وہابیت پھیلائی جاتی ہے، وہاں پر وہابیوں کا دبدبہ ہے، غلغلہ ہے. اگرچہ 100% تو نہیں، لیکن 70-80% وہاں پہ سلیبس، وہاں کے اسکالرز، وہاں کے علماء، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے شاگرد، سب پڑھنے والے فکر وہابیت سے متاثر ہیں اور وہاں پہ انہی کی چلتی ہے. لیکن وہاں پر بھی عقیدۃ التحاویہ پڑھائی جاتی ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. عقیدۃ التحاویہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد شرکیہ ہیں، ہمارے عقائد صحیح نہیں ہیں. تو ہمارے عقیدے کی کتاب آپ کی سلیبس میں کیا کر رہی ہے؟ ہمارے عقائدے کی کتاب آپ کی یونیورسٹیز میں کیا کر رہی ہے؟ تو آپ اپنے عقیدے کی کتاب پڑھائیے نا، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام، تمام عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، قبل البعثہ و بعد البعثہ، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو ترجمے کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، آپ کے بعد والے گناہوں کو معاف کیا. تو فکر رضا یہ ہے، اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کو کھول دیا اور تیرے سبب سے تیری امت کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کس قدر ادب میں لپٹا ہوا ترجمہ ہے. اور فقط یہ نہیں کہ اب آپ حضور اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ کا ادب رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا، نہیں، لغوی اعتبار سے جب وہ اسلام کی تشریح کرتے ہیں، لیغفر لک اللہ من ذنبک وما تقدم وما تأخر، تو اسلام کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں علماء کرام، نحات جانتے ہیں، نحوی حضرات جانتے ہیں کہ لام کو عربی گرامر میں 5 اقسام کے لیے استعمال ہوتا ہے، 5 معنی کے لیے لام کا استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق جو لام استعمال ہوا ہے وہ لام السببیہ ہے.
सबब कलाम, यानी आपके सबब से या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के अगले और आपकी उम्मत के पिछले गुनाह माफ किए, न कि आपके। तो यहाँ पर बहुत सारे तर्जुमे करने वाले फिसल गए। इस तरह की और भी दसों मिसालें आला हजरत के जो इससे है ना दी जा सकती है, फिक्र आला हजरत यानी और अदब बारगाह इलाही और अदब बारगाह रिसालत। इसी तरह अगर हम एक और गोशे पर बात करें, आला हजरत का एक लक़ब हम जिनको उनसे याद करते हैं, माही बिदअत, बिदअत को मिटाने वाला। हालांकि आला हजरत पर एक संगीन तरीन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आला हजरत ही वो शख्सियत है जिन्होंने उम्मत में खुसूसन बरे सगीर में हिंदो पाक में बिदआत को फ़रोग़ दिया, बिदआत को फैलाया। और जितने भी आजकल जो है ना हम पर एतराज़ात कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ बिदअत है, फ़लाँ ख़त्म, फ़लाँ मौलूद, फ़लाँ ये, फ़लाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें बिदअत है, इन सब की निस्बत जो है ना आला हजरत की ज़ात अक़दस की तरफ से की जाती है। हालांकि ये बात सरासर बिल्कुल गलत है और झूठ है। आला हजरत की निस्बत अगर हम देखें तो उनसे कई सवालात हैं। अहकाम शरीयत को पढ़ें, अल-अताया अन-नबविय्या फिल फतावा अर्रज़विय्या, फतावा रज़विय्या जो कि 22 जुल्दों में है और 30 जुल्दों में भी वो दस्तयाब है, उसको आप पढ़ें, अहकाम शरीयत पढ़ें और आला हजरत की दीगर कुतुब को पढ़ें, तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि आला फिक्र रज़ा क्या है। फिक्र रज़ा क्या है? फिक्र रज़ा रद्द बिदआत है, रद्द मुनकरात है। आला हजरत बिदआत को मिटाने के लिए उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी फतावा आपको ऐसे मिलेंगे फतावा रज़विय्या में और उनकी दीगर कुतुब में भी, जिनमें वो बाज़ाब्ता बिदआत का रद्द करते हैं। आप किस तरह से ये जुर्अत करते हैं कि आला हजरत को आप बिदअती कहते हैं और उनके मुहिब्बीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन को आप बिदअती कहते हैं? हालांकि मैं अगर अर्ज करूँ, आला हजरत से सवाल किया गया कि एक औरत मज़ारात पे जाती है, उस मज़ारात पर ढोल गाने बजते हैं, उस मज़ार पर मज़ामीर बजते हैं, उस मज़ारात पर जो है ना क्या कहते हैं इसको, औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता है। तो ए इमाम अहले सुन्नत, क्या करना चाहिए, ये औरत वहाँ जाए कि न जाए? तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस सूरत में औरत का वहाँ जाना हराम, मकरूह, ममनू, सख्त नाजायज़ गुनाह है। आप किस आला हजरत को बिदअती कहते हैं? मैं फिक्र आला हजरत की बात करता हूँ। आला हजरत को बेइल्म आलिमों के बारे में कहा गया कि एक आलिम जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी इदारे से फारिग नहीं है, जिसने उलूम मुतदाविला, उलूम अक़लिया, उलूम नक़लिया को बाज़ाब्ता किसी आलिम दीन या किसी मदरसे से नहीं पढ़ा, उसका वाज़ तबलीग कहना कैसा? तो आला हजरत फरमाते हैं कि उसको वाज़ तबलीग कहना हराम है, उसका वाज़ तबलीग कहना हराम है, वो नहीं कर सकता। पेशेवर मुकर्रिरी जाहिलीन के बारे में आला हजरत ने रद्द किया। फिक्र रज़ा बिदअतों को ख़त्म करना है। फिक्र रज़ा जो है ना वो बिदअत के हरगिज़ उनके इसमें नहीं है। इसी तरह सजदे ताज़ीमी को ले लीजिए, सजदे ताज़ीमी के बारे में आला हजरत से सवाल किया गया, ए इमाम अहले सुन्नत, क्या एक शख्स, एक मुअतक़िद, एक मुतवस्सिल मज़ार पर सजदा कर सकता है ताज़ीम की नीयत से? इबादत की नीयत से तो नहीं। इबादत की नीयत से करेगा तो वो तो कुफ्र हो जाएगा, शिरक हो जाएगा अलल एलान, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो बिल इज्मा कुफ्र शिरक है। लेकिन क्या सजदे ताज़ीमी जो बाज़ जुहाल करते हैं, तो क्या वो जायज़ है? तो इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े कि सहाबा किराम ने भी अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, जब उन्होंने जानवरों को सजदा करते देखा कि या रसूल अल्लाह हम आपकी बारगाह में आपको सजदा करना चाहते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया कि मेरी उम्मत में ये हराम है। पिछली उम्मतों में अगरचे सजदे ताज़ीमी जायज़ था और मैं अपनी उम्मत में इसको हराम करार देता हूँ। अगर मैं किसी को ताज़ीमी करना देता तो वो अपनी एक औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा। इस तरह की कई सारी मिसालें जो है ना फिक्र आला हजरत के हवाले से दी जा सकती है। तो आला हजरत ने जो दो काम किए, अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं ये दो जुमले अर्ज करता हूँ कि आला हजरत ने जो है अजीम दो काम किए। एक तो उम्मत का खोया हुआ रिश्ता जो अदब इलाही था उसको फिर से जोड़ दिया, ये फिक्र आला हजरत है। अगर आप दूर हुए हैं तो आप अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह के कुरान से जुड़ जाएं। बस एक मिसाल में अर्ज कर दूं कि आला हजरत हाफिज नहीं थे शुरू में, तो किसी ने ये कह दिया रमजान में कि हाफिज जी आ रहे हैं या हाफिज साहब बैठे हैं, तो इस बात को आला हजरत ने ये कहा कि क्या लोग मेरे बारे में ये गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूँ, हालांकि मैंने हिफ्ज़ कुरान नहीं किया, अल्लाह की किताब को याद नहीं किया। तो आला हजरत ने 7 दिन के अंदर मुकम्मल खत्म कुरान किया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह सर। तो कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, हदीस के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, फिक्र के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, उलूम इस्लामी के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, अदब बारगाह
رسالت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے. بدعات کو ختم کریں. اہل سنت میں بھی کہیں کہیں پہ جو خامیات پائی جاتی ہیں ان کی تصحیح کی ضرورت ہے, ان کے اثر نو ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی تعظیم کریں, توقیر کریں. سورۃ التحریم کی جو میں نے آیت پڑھی کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, ایک قوم دوسری قوم کا ٹھٹھا مذاق نہ کریں. اسی طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ سورۃ اما پارہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. تو ہرگز ایسا نہ کریں. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی یہی ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر, اگر آپ نے کسی کا رد کرنا بھی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر جو ہے نا رد کریں, کیونکہ آپ جس کا رد کر رہے ہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن احتمال اس میں خطا کا ہے. دوسری کی بات اگر خطا پر ہے تو اس میں احتمال صحیح ہونے کا ہے. یہی پورے جو ہے نا عرب و عجم کے علماء کا یہی شعار رہا ہے. ماشاءاللہ صحیح. تو ان اشعار پر میں رخصت چاہوں گا. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نقطہ چیں تھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا, یا رسول اللہ کہنے پر بھی تھا فتویٰ شرک کا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا, آخر میں میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. صورت تسکین کی نکلے دلے سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے, امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا, پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. اے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد, اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد زندہ باد. ان کلمات پر میں آپ سے اختتام چاہوں گا. اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.